السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ شاہد، اور یہ اس کی 30ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ٹیبل پر رکھی چائے کے مگ سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور فاطمہ اس کے ذائقے میں کھوئی بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے سے نکلتے شہسوار پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بالکل تیار کھڑا تھا، جیسے ابھی باہر نکلنے والا ہو۔ سیاہ ٹریک سوٹ، نفاست سے بنے بال اور پیروں میں سفید جاگرز۔ سادگی کے باوجود اس کے وجود میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ فاطمہ کی نگاہیں لاشعوری طور پر اس کے سراپے پر ٹک گئی۔ پہلے کبھی اتنی باریکی سے نہیں دیکھا تھا اس نے۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ فاطمہ نے مگ میز پر رکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، شہسوار نے مختصر جواب دیا اور گھڑی کلائی میں پہنتے ہوئے نظریں جھکائی۔ فاطمہ کے دل میں انجانی بے چینی سی جاگی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر الفاظ ڈھونڈ نہیں پائی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، پھر بھی جا رہے ہو؟ شہسوار نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسی لیے تو جا رہا ہوں، شاید باہر جا کر تھوڑا فریش فیل کر سکو۔ فاطمہ کے ہونٹ بے اختیار ہلکے سے کھلے۔ میں چل سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ یہ وہی فاطمہ تھی جو پہلے حکم دیتی تھی، لیکن آج اجازت مانگ رہی تھی۔ شہسوار نے گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی۔ میرے ساتھ کہیں جانے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کی چمک پھیل گئی۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ شہسوار نے مختصر سے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور دونوں ساتھ ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ پارکنگ میں پہنچتے ہی فاطمہ کی نظریں اس چمچماتی بلیک BMW پر جم گئیں۔ گاڑی آج بھی اپنے نشان میں کھڑی تھی، جیسے اپنے مالک کی شخصیت کی جھلک ہو۔ یہ گاڑی کب لی تھی تم نے؟ وہ حیرت سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ شہسوار نے انجن سٹارٹ کیا۔ جب تم نے کہا تھا اسی وقت۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ شہسوار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائیں۔ ہاں، آدھے گھنٹے بعد یہ پارکنگ میں کھڑی تھی۔ فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ کوئی اتنی جلدی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے؟ وہ چپ چاپ اس کے پروفائل کو دیکھتی رہی۔ سفید ہاتھوں کی گرفت مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھامی تھی اور اس کے ڈرائیو کرنے کے انداز میں ایک دھیما غرور جھلک رہا تھا۔ دل ہی دل میں خواہش مچلی۔ سنو، اس نے آہستہ کہا، کیا میں گاڑی چلاؤں؟ اس کی آواز میں اتنی معصومیت اور مٹھاس تھی کہ شہسوار کا دل لمحے بھر کو بے قابو سا ہو گیا۔ اس نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر فوراً سڑک پر دھیان جما لیا۔ چلانی آتی ہے؟ فاطمہ نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے۔ موقع دو، تمہیں گاڑی اڑا کر دکھاؤں گی، آخر تمہاری گاڑی ہے نا۔ شہسوار نے ہونٹ دبا کر ہلکی مسکراہٹ چھپائی اور گاڑی ایک کنارے روک دی۔ چلو دیا موقع، ویسے بھی تمہاری گاڑی ہے۔ انہوں نے جگہ بدلی۔ اگلے لمحے بلیک BMW لندن کی سڑکوں پر جیسے پرواز کرنے لگی۔ لندن کی سڑکوں پر گاڑی چلی نہیں، اڑی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کا ایک الگ ہی رنگ تھا۔ ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ گاڑی چلانا اس کا جنون نہیں تھا، سڑک کو پیچھے چھوڑ دینے کا جنون تھا۔ جیلر نے زنگ آلود دروازے کی کنجی گھمائی تو کمرے میں دھڑ دھڑاہٹ گونجی۔ دروازہ کھلا اور مدھم سے روشنی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں معمول کے مطابق پتلی سی دال اور خشک روٹی رکھی تھی۔ کھانا کھا لو، اس نے بے دلی سے ٹرے زمین پر رکھ کر موسیٰ کی طرف سرکائی۔ موسیٰ شیر خان، جو کبھی بندوق کی نالی پر فیصلے کرتا تھا، آج اپنی ہڈیوں کے پنجرے جیسے جسم کو سہلاتے بیٹھا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اچانک زور سے کرا اٹھا، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے باہر لے جاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے لیے باہر لے چلو۔ جیلر کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کر، پچھلے جمعرات تجھے باہر بلایا، تو بستر سے اٹھا نہیں تھا، اب ڈرامے مت کر، بیٹھا رہے اندھیرے میں۔ اس نے گڑا کر موسیٰ کے سینے پر جوتے کی نوک ماری۔ نہیں، پہلے وہ ساتھ تھی، اس کے ہونے سے اندھیرا بھی ہلکا لگتا تھا، آج وہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، کسی اور کے ساتھ قید کر دو، یہ تنہائی کاٹ رہی ہے، میں سڑ رہا ہوں یہاں۔ وہ نہیں آتی اب اندھیرے میں، پلیز باہر لے جاؤ۔ موسیٰ لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھا اور جیلر کے سامنے گر پڑا۔ وہ شخص جس نے
اپنی طاقت سے دوسروں کو جھکایا تھا، آج زمین پر لیٹا ہوا ایک شکستہ قیدی بن چکا تھا۔ جیلر نے نفرت سے اسے جھٹکا دیا۔ ابے ہٹ مر، مجھے کیا تیری گھٹتی سانسوں سے، اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ کمرہ دوبارہ اندھیرے میں خاموشی میں ڈوب گیا۔ موسیٰ زمین پر گرا ہانپ رہا تھا، اس کے آنسو گرد آلود فرش پر گرنے لگے۔ فاطمہ، یا تو مجھے مار دو یا اس قید سے رہائی دے دو، میں نہیں جی سکتا، میں ٹوٹ رہا ہوں، سسک رہا ہوں، کوئی نہیں سنتا مجھے، خدا کے لیے آ جاؤ، قسم لے لو میں وقت سے پہلے مر جاؤں گا، خدا کے لیے آ جاؤ، کوئی مجھے نہیں سنتا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی مجھے باہر نکالو، باہر نکالو، یہ اندھیرا مجھے گم کر دے گا، یہ مجھے کھا جائے گا۔ پتھریلی دیواروں نے اس کی دہاڑیں سنی، فرش نے اس کے آنسو پی لیے، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، خاموشی جو قیدی کی چیخوں کو اور زیادہ بھاری کر دیتی ہیں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رئیسہ بھی بچوں کو کپڑے بدلوا کر واش روم میں گئی ہی تھی کہ پیچھے سے دونوں کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ احمد ضد سے پاؤں پٹکتا تھا اور عبداللہ بھی اس کی ہم نوائی میں زور زور سے چیخنے لگا۔ رئیسہ بوکھلاہٹ میں دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی، جیسے دل کے تار دونوں کے رونے کی آواز سے جھنجھنا اٹھے ہوں۔ پلیز تم دونوں ایک ساتھ مت رویا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے کسے چپ کراؤ۔ رئیسہ ہانپتے ہوئے دونوں کو گود میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سیام اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں تھکن جھلک رہی تھی، مگر بچوں کے رونے نے اس کے چہرے پر پریشانی لا دی۔ آفس بیگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ جھک کر احمد کو اٹھا لیا۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رئیسہ نے عبداللہ کو کندھے سے لگایا۔ میں تو کب سے پوچھ رہی ہوں، مجھے تو نہیں بتایا، تم ہی پوچھ لو، شاید تمہیں بتا دیں۔ سیام نے پل بھر کو اس کی طرف گھورا۔ رئیسہ اس کی گھوری دیکھ کر ہنس پڑی۔ ایسے مت دیکھو، جیسا سوال پوچھا ہے ویسا جواب دیا میں نے۔ سیام کی تھکن کے بیچ وہ مسکراہٹ رئیسہ کے دل کو چھو گئی۔ سیام، مجھے لگتا ہے یہ دونوں بچے تم پر گئے ہیں، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ کیا مطلب؟ سیام نے احمد کو بیڈ پر لٹایا۔ اب دونوں بچوں کا رونا مدھم پڑ رہا تھا۔ رئیسہ نے عبداللہ کو بھی احمد کے برابر میں رکھا۔ میں تو بچپن میں اتنی سویٹ تھی، بالکل بھی نہیں روتی تھی، یہ دونوں میرے پر نہیں گئے، مطلب تم پر گئے ہیں۔ دونوں بچے بیڈ پر لیٹے معصوم فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے، گورے چٹے چہرے معصومیت سے دمکتے ہوئے، خوبصورتی دونوں نے والدین سے چرائی تھی۔ رئیسہ عرف شہزادی، زمین پر واپس آ جاؤ، سویٹ ہونا اور زیادہ رونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، سیام نے اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر شرارت سے کہا۔ سیام، مان لو یہ رونے والی عادت تم سے آئی ہے۔ سیام نے کالر اکڑایا۔ میرے جیسا بچہ بننے کے لیے بہت سے لوگ ترستے تھے۔ رئیسہ اس کی بات پر ہنسی نہ روک پائی۔ ہاں بالکل، روتو بچہ بننے کے لیے ترستے تھے۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی اور بچوں کی معصوم سانسوں نے ایک گھریلو سکون کا سا منظر بنا دیا تھا۔ سیام نے رئیسہ کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ اس پر تبصرہ سنڈے کو کر لینا، فی الحال ذرا میرا کھانا لے آؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ دو چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، اس لیے اپنے انداز میں وہ رئیسہ کو جتاتا کہ وہ اس کی محنت اور تکن کو محسوس کرتا ہے۔ رئیسہ نے اس کے بکھرے بال ماتھے پر سنوارے۔ ہاں تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ تھینک یو شہزادی۔ سیام واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رئیسہ نے بیڈ کے گرد تکیے ترتیب سے رکھے، بچوں پر ایک نظر ڈال کر دل ہی دل میں ان کے سکون پر شکر ادا کیا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ فاطمہ نے گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر روکی تھی۔ پارکنگ کرتے ہوئے اس سے یہ بھول ہوئی کہ اس نے گاڑی غلط جگہ کھڑی کر دی۔ شہسوار کا سر درد سے بوجھل ہوتا جا رہا تھا، مگر اس نے بھی دھیان نہ دیا کہ گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ آئس کریم کھاؤ گے؟ فاطمہ نے سامنے موجود شوکیس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، شہسوار نے دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ فاطمہ چونک گئی، اس کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلک دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ تم اتنی تکلیف میں تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے یہاں تمہیں نہیں لانا چاہیے، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہسوار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میری تکلیف میں اگر تم آنسو بہاتی تو یہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں چمکتے دو موتی صاف کر دیے۔
میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فاطمہ نے جلدی سے موبائل میں گوگل میپ کھولا۔ لندن کے راستے ابھی اس کے لیے اجنبی تھے۔ پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ شہسوار نے اس کا فون آہستگی سے لے کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ لیکن فاطمہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پلیز، دل چاہ رہا ہے۔ فاطمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں، تم باہر مت آنا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے کریڈٹ کارڈ اٹھایا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ پارلر میں داخل ہوتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ جلدی سے واپس آئے اور شہسوار کو ہاسپٹل پہنچائے۔ اس نے 2 آئس کریم لی، چاکلیٹ فلیور میں، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ جس گاڑی میں وہ ابھی شہسوار کو چھوڑ کر آئی تھی وہ ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کر ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ ٹرک کے ٹائرز کے نشان اور گاڑی کی کچلی ہوئی باڈی فاطمہ کی آنکھوں میں آگ بن کر دہکنے لگے۔ آئس کریم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور پگھلتی ہوئی جیسے اس کے دل کا حال سڑک پر بکھیر گئی۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ گرین وچ کا آسمان اس کے گرد گھومنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ ایمبولینس کے سائرن گونجنے لگے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی۔ لوگ دوڑ کر جمع ہو گئے تھے۔ شور، چیخیں اور ہارنوں کی آواز سب ایک دوسرے میں گھل کر قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ فاطمہ اندھا دھند اپنی بلیک گاڑی کی طرف بھاگی، لیکن وہ گاڑی تو اب صرف جلتی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ شہسوار، شہسوار! اس کی چیخ پورے علاقے کو چیرتی گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھنے لگی مگر ایک فیمیل آفیسر نے اسے روک لیا۔ میڈم، یو کانٹ گو دیئر، دیر از بین این ایکسیڈنٹ۔ میم، آپ آگے نہیں جا سکتی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آئی سیڈ لیٹ می گو، مائی ہسبینڈ از ان دا کار، آئی ہیو ٹو گیٹ ہم۔ فاطمہ کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ وہ جلتی گاڑی کے شور سے بھی اونچی لگ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرا شوہر تھا اس گاڑی میں، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ چھوڑو مجھے، گاڑی میں میرا شوہر ہے۔ فاطمہ چیختی رہی۔ اس کے بال بکھر گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ میرا شوہر ہے اس گاڑی میں، مجھے جانے دو ورنہ میں جان لے لوں گی، مجھے چھوڑو۔ اس کی ہذیانی چیخ پورے گرین وچ میں گونج رہی تھی۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر سکتے میں کھڑے تھے۔ کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ مزید تڑپنے لگتی۔ ہر نظر میں ترس اور بے بسی تھی۔ اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ قسمت نے شہسوار کو چھین لیا تھا اس سے۔ ابھی تو اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دو۔ فاطمہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر برساتی بارش کی طرح گر رہے تھے۔ ہر لفظ، ہر چیخ اس کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ شہسوار! اس کی لرزتی آواز ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کو پیچھے سے گلے لگایا۔ اس شخص نے اپنی ٹوری اس کے سر پر ٹکا کر زور سے بھینچ لیا۔ فاطمہ لمحے بھر کو ٹھٹکی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھوں کے آنسو پوंچھتے ہوئے آہستگی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور جیسے کائنات اس پر مہربان ہو گئی۔ سامنے شہسوار کھڑا تھا، صحیح سلامت، زندہ۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر دوڑنے لگی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ منظر کیسا تھا تو وہ صرف ایک لفظ کہتی، معجزہ۔ فاطمہ، وہاں بہت برا حادثہ ہوا ہے، وہاں نہیں جانا۔ شہسوار کی نکہت زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ حقیقت یہ تھی کہ چند لمحے پہلے اچانک متلی آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور خدا نے اسی لمحے اس کی زندگی بچا لی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت اور شکر کے آنسو تھے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم تو گاڑی میں تھے اور وہ گاڑی تو تم زندہ ہو؟ اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے شہسوار کے گلے لگ گئی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے، میں ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس کے لرزتے ہاتھ بار بار شہسوار کے چہرے کو چھو رہے تھے، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ سچ میں زندہ ہے۔ شہسوار ہجوم کے بیچوں بیچ کھڑا تھا مگر اس کے لیے دنیا جیسے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے بس ایک ہی حقیقت تھی، اس کی بیوی کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے وجود کی لرزش۔ میں ڈر گئی تھی شہسوار، مجھے لگا تم بھی سب کی طرح مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ میں نے اس لمحے کیا محسوس کیا؟ مجھے لگا اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، مجھے سانس نہیں آئے گی۔
فاطمہ ہچکیوں کے درمیان اس کے چہرے کے ایک حصے کو اپنے لرزتے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ شہسوار نے اس کے آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں ٹھیک ہوں فاطمہ، بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس کی آواز ایک تسلی تھی، ایک سکون جو فاطمہ کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے آنسو شہسوار کی ٹی شرٹ بھگو رہے تھے، لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس لمحے دنیا کے سارے منظر بے معنی تھے۔ تم سچ میں ٹھیک ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ فاطمہ نے اس کے سینے پر ٹھوری ٹکائی کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ شہسوار نے اس کا سر نرمی سے سہلایا اور ہولے سے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ ہاں جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور مسکرا دیا۔ اس لمحے نہ بھیڑ کی نظر اہم تھی، نہ پولیس کی گاڑیاں، نہ جلتی ہوئی کار۔ دنیا امان پڑ گئی تھی۔ وہاں بس دو وجود تھے۔ کون دنیا، کون چار لوگ؟ وہاں بس شہسوار اور اس کی فاطمہ تھی۔ روما آج وقت سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ کل کی طرح دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر نفیس کرتا پہنا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح پونی میں قید تھی اور ہاتھ میں چمکتی گھڑی نے اس کے وجود میں پروفیشنل انداز بھر دیا تھا۔ ماں، میں چلتی ہوں، کل کی طرح دیر نہ ہو جائے، اس نے جلدی جلدی کہا۔ ماں جبی بیگم، جو نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی، بیٹی کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ آج ذرا جلدی آ جانا، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، انہوں نے آہستگی سے یاد دلایا۔ جی ماں، اللہ حافظ۔ روما نے شال درست کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ RF برانڈ کا میٹنگ روم حسب معمول چمکتا دمکتا تیار تھا۔ کانچ کی دیواروں کے پار شہر کی چمک دمک نظر آ رہی تھی۔ لمبی میز پر فائلیں، لیپ ٹاپ اور پانی کے گلاس ترتیب سے رکھے تھے۔ فردان اس کی ٹیم اپنے نشستوں پر بیٹھے منصوبے بندی میں مصروف تھے۔ روما اور عادل کمرے میں داخل ہوئے۔ روما نظریں جھکائے خاموشی سے چلتی ہوئی اپنی کرسی تک پہنچی۔ فردان عادل سے مصافحہ کرتا رہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اچانک روما پر جا ٹھہری، لمحے بھر کو وقت تھم گیا۔ اس کے کانوں میں سب آوازیں مدھم ہو گئی، کمرہ جیسے خلا میں بدل گیا تھا۔ روما نے بھی اچانک کسی انجانی تپش کو محسوس کیا اور نگاہ اٹھائی۔ سامنے فردان کھڑا تھا۔ ایک ہی پل میں ماضی کا طوفان اس پر ٹوٹ پڑا۔ دل کے دھڑکن بے قابو ہو گئی، سانسیں الجھنے لگی۔ مس روما، یہ مسٹر فردان ہے، یہ ہمارے پرفیوم کے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے۔ اور فردان، یہ روما ہے، ہماری کمپنی کے 50% ہولڈر۔ عادل کی آواز گونج رہی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں گم تھے۔ اچانک روما کے قدم لڑکھڑائے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ روما! فردان بے اختیار چیخا اور بھاگ کر اس کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ آنکھیں کھولو روما، کیا ہوا تمہیں؟ اس کی آواز میں بے بسی، خوف اور تڑپ سب نمایاں تھے۔ کمرے میں موجود سب لوگ بوکھلا گئے۔ سیف، گاڑی نکالو فوراً، فردان نے حکم دیا۔ ایک لمحے ضائع کیے بغیر اس نے روما کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جیسے اس کی سانسیں اس کے وجود سے جڑی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں روما کو اندر لے گئے۔ باہر عادل دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ ماں جبی بیگم گھبرائی ہوئی پہنچی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ عادل، کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ آنٹی فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، ڈاکٹر اندر ہیں۔ عادل نے انہیں سہارا دیا۔ اس کے لہجے میں بھائی جیسا اخلاص تھا۔ اسماعیل بھی ساتھ آیا تھا۔ اس کی نظر دور کھڑے فردان پر پڑی۔ ایک لمحے میں سب سمجھ گیا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے بھڑک کر کہا۔ ماں جبی بیگم اور عادل دونوں نے چونک کر فردان کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو اسماعیل؟ ماں نے آنسو پوंچھتے ہوئے پوچھا۔ یہی ہے فردان، روما کا شوہر۔ اسماعیل کے جملے نے کمرے کا سکوت توڑ دیا۔ ماں جبی بیگم پر جیسے بجلی گری ہو۔ وہ پہلی بار فردان کو سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسماعیل آگے بڑھا، فردان کا گریبان پکڑ کر گھرایا۔ اگر نکال دیا ہے اپنی زندگی سے اسے، تو اب کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتے اس کا؟ کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ فردان نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بیوی ہے میری، میں کیوں چھوڑوں اس کو؟ اس کی آنکھوں میں شدت اور درد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسماعیل تن سے ہنسا۔
हाँ, वही बीवी जिसे तुम घर से निकाल सकते हो मगर छोड़ नहीं सकते। फिज़ा में तनाव की चिंगारियां भर गई। उसी लम्हे डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आई। पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं, लेकिन खबरदार कोई भी स्ट्रेस देने वाली बात ना हो। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर की बात ने सबको लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया, मगर फरदान के दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रोमा का होश आ गया है। अस्पताल के कमरे में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। मशीनों के बीप बीप और एयर कंडीशनर की सरसराहट खामोशी को तोड़ रही थी। रोमा बिस्तर पर लेटी थी, रंगत जर्द पड़ी हुई और पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। उसकी पलकें नींव थी, जैसे नींद और बेदारी के दरमियान किसी अनजाने जहां में अटकी हो। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। फरदान अंदर दाखिल हुआ, कदम दबे दबे, मगर दिल की धड़कन तूफान की तरह बेकाबू। वो एक पल को दरवाजे पर रुका, जैसे हिम्मत बांध रहा हो, फिर आहिस्तगी से आगे बढ़ा। कुर्सी खींचकर बिस्तर के करीब बैठा। उसने झुककर रोमा का हाथ थामने की कोशिश की, मगर रोमा ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। आंखें खोलकर सीधी उसकी तरफ देखा। यहाँ क्यों आए हैं आप? उसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर हर लफ्ज़ तीर की तरह काटता था। फरदान के लब लरजे, लेकिन कुछ देर ज़ुबान साथ न दे सकी। आखिरकार उसने धीमी आवाज़ में गोया हुआ, तुम्हें देखने आया हूँ, जानने कि कैसी हो। रोमा हंस दी, मगर उस हंसी में जहर था। अब फिक्र जागी है, पहले निकालते वक्त क्यों न सोचा। जब मैं सामने आई तो मेरी याद आ गई, जैसे पहले मुझे भूल गए थे, अब भी भूल जाते। फरदान के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं रोमा, तुम जानती हो। खामोश रहिए, रोमा ने तेज़ लहजे में काटा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अगर वाकई याद रखा होता तो मैं इस हाल में ना होती। आपको अपनी आना ज़्यादा अजीज़ थी। मेरी इज्जत, मेरा मान, सब रौंद डाला आपने। फरदान ने सर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम नहीं जानती मैंने किन हालात में वो फ़ैसला किया। रोमा, एक बार मेरी बात सुन लो यार, बीवी हो तुम मेरी। रोमा ने रुख मोड़ लिया, दीवार की तरफ देखने लगी। मेरी ज़िंदगी में अब आपकी बात की कोई जगह नहीं है, और बराहे करम दोबारा मुझे बीवी कहकर मत पुकारिएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ मशीन की बीप बीप बाकी रह गई। फरदान ने टूटी निगाहों से उसकी पुश्त को देखा, जैसे अल्फाज की जगह खामोशी में ही कोई जवाब तलाश कर रहा हो। एक पल के लिए उसने हाथ बढ़ाकर दोबारा रोमा की उंगलियों को छूने की कोशिश की, मगर फिर खुद को रोक लिया। आहिस्ता से कुर्सी पीछे खिसकाई और उठ खड़ा हुआ। दरवाजे से निकलते हुए उसकी आंखों में नमी थी। सुनो, महाजबी बेगम ने उसे पुकारा। जी। वो उनसे आंखें नहीं मिला पाया, शर्मिंदा था। घर का एड्रेस ले लो मुझसे, तुमसे बात करनी है। वो चलती हुई उसके करीब आई। उन्होंने फरदान को एड्रेस लिखवाया और वो हॉस्पिटल से बाहर चला गया। रात के साए पूरे लंदन पर छा गए थे। शहर की रोशनियों का अक्स दरियाए थेम्स के पानी पर झिलमिला रहा था। हवा में हल्की सी खनकी और नमी थी, और कभी कभार दूर से आती कश्ती की हॉर्न खामोशी को चीर देती। लेकिन उस लम्हे दुनिया की हर आवाज़ मध्यम थी, क्योंकि फातिमा और शहसवार के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। वो दोनों दरिया के किनारे बेंच पर साथ बैठे थे, शहसवार के बाजुओं में सर झुकाए। फातिमा मुसलसल रो रही थी, उसके आंसू शहसवार की शर्ट को भिगो रहे थे। हादसे की याद उसके दिल से मिट ही नहीं रही थी। फातिमा, अब बस भी करो यार, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ देखो। शहसवार ने आहिस्ता से उसका चेहरा थामकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने ज़िद्दी बच्चे की तरह दोबारा उसके सीने में मुंह छुपा लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने धड़कते दिल के साथ कहा, शहसवार, मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। यह जुमला शहसवार के लिए गैर मुतवक्को था। उसने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ भारी और हैरान थी। फातिमा ने भीगी पलकें उठाई, निगाहें उसकी आंखों में डाल दी। मैं थक गई हूँ, खुद से लड़ते लड़ते। अब जीना है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। शहसवार ने उसके बिखरे बाल उंगलियों से दुरुस्त किए, जैसे उसकी ज़िंदगी को संवार रहा हो। सच में मेरे साथ? हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। फातिमा ने उसके हाथ मजबूती से थाम लिए। वादा करो कभी धोखा नहीं दोगे। उसकी आवाज़ टूट रही थी। शहसवार की आंखों में नमी तैर गई।
اس نے اس کا ہاتھ اور زور سے دبایا۔ تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ محبت کرو گے، اکلوتی وارث ہو تم میری محبت کی۔ میرا خیال رکھو گے، تمہارا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ فاطمہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تو آج سے میں فاطمہ ابراہیم نہیں، فاطمہ شہسوار ملک بننے کے لیے تیار ہوں۔ شہسوار نے اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ تو کیا ابو کو کہہ دوں بیٹے کے ولیمے کی تیاری کرے؟ کہہ دو۔ اس نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے جواب پر شہسوار کا قہقہا گونجا۔ دریا کے پانی پر چاندی کھیل رہی تھی۔ لیکن مجھے پاکستان واپس نہیں جانا۔ ہم سب کو یہاں بلا لیں گے۔ تم جہاں رہو میرا گھر وہیں ہوگا، شہسوار نے فوراً جواب دیا۔ فاطمہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اور یقین جھلک رہا تھا۔ سچ میں؟ اب اتنا خوبصورت اظہار میری بیوی نے کیا ہے، اتنا تو کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ شہسوار نے مسکرا کر اس کے نوز رنگ پر انگلی پھیری۔ فاطمہ کے ہونٹ کانپے۔ شہسوار، گاڑی کی قدر نہ کر کے میں نے اللہ کی نعمت کھو دی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شہسوار نے انہیں صاف کیا۔ چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں فاطمہ، انسان نہیں۔ تم نے میری قدر کر لی، یہی کافی ہے، باقی سب دوبارہ مل جائے گا۔ مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے اب۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ بس کبھی دھوکہ مت دینا، اب ہمت نہیں ہے دوبارہ خود کو سمیٹنے کی۔ ہمیشہ سب نے مجھے توڑا ہے اور میں نے خود کو جوڑا ہے، لیکن اب چاہتی ہوں کوئی مجھے سمیٹے۔ میں تم پہ ڈپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی پیشانی شہسوار کی پیشانی سے جا لگی۔ شہسوار نے گہری سانس لی۔ فاطمہ، میں نے خود سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے۔ میری زندگی کی واحد محبت تم ہو، بیوی ہو تم میری۔ میں بیویوں کو دھوکہ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا۔ اتنی محبت تھی تو 2 مہینے مجھے بلا کیوں نہیں رہے تھے؟ میں کتنی اداس تھی، فاطمہ نے شکوہ کیا۔ شہسوار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں عورت کی برابری یا مرد کے رواب کا روادار نہیں ہوں۔ میں چاہتا تھا تمہیں وقت دوں تاکہ تم اپنے دل کو سمجھ سکو۔ تم مجھ سے بدتمیزی کرو، میں برداشت کر جاؤں، لیکن تم دوسروں سے بدتمیزی کرتی تو یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ ہر کوئی شہسوار نہیں ہوگا تمہارے لیے فاطمہ۔ مٹی سب کی ایک ہوگی مگر روحیں الگ ہوں گی۔ بس اسی لیے 2 ماہ دیے تمہیں تاکہ لوگوں کو اہمیت دینا سیکھو۔ فاطمہ اس کی باتوں کی مٹھاس کو اپنے دل میں اتارنے لگی۔ یہ سب کہاں سے سیکھا تم نے؟ اسلام سے۔ اسلام کہاں سے سیکھا؟ نماز سے۔ نماز کب شروع کی؟ شہسوار نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ جب محبت ہوئی۔ محبت کب ہوئی؟ فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب تم ملی۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اتنی دیر سے جسے برا بھلا کہتی آئی تھی، وہ ہر بار اسے معتبر کرتا تھا۔ اگر کوئی شہسوار سے پوچھتا کس کے بغیر نامکمل ہے تو وہ ایک جملہ کہتا، اپنی بیوی کے بغیر۔ شہسوار نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کے بخار زدہ جسم کے باوجود فاطمہ کی ہر بات سن رہا تھا۔ دریائے تھیمس کے کنارے ان دونوں کے درمیان رات کا وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا۔ فائنلی ناول کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔